پھر آگے فرمایا اب قیامت کے بارے میں یہ جو بار بار کہہ رہے تھے کب آئے گا وعدہ، تو سن لیجئے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب جو ہے واقعہ ہوگا وہ قول یعنی قیامت علیہم ان پر، اخرجنا تو ہم نکالیں گے، لہم ان کے لیے، دابۃ من الارض، دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے، تکلمہم وہ ان سے کلام کرے گا۔ یہ ایک ایسا جانور قیامت آنے سے پہلے نکلے گا، دابہ، جو جہاں جائے گا، جس قوم کے پاس جائے گا، جس قبیلے شہر ملک میں جائے گا، اسی کی زبان میں گفتگو کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی قیامت کے قریب۔ یہ قرآن مجید میں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ بات، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب یہ قرآن مجید کی منفرد آیت ہے، یہ نشانی صرف یہیں بیان ہوئی ہے۔ سورۃ النمل، سورۃ النمل جو ہے وہ ہمارے آتی ہے، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقعہ ہونے کو ہوگا قول علیہم ان پر، اخرجنا لہم تو ہم نکالیں گے ان کے لیے، دابۃ من الارض ایک جانور زمین سے، تکلمہم وہ ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں، ان الناس بے شک لوگ، کانوا بآیاتنا لا یوقنون وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ کون اعلان کرے گا؟ یہ دابۃ الارض جو ہے، یہ زمین سے نکلنے والا وہ جانور، وہ لوگوں سے کلام کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ تم لوگ جو ہیں وہ کفر کی روش تم نے اختیار کی ہے، اب قیامت سر پہ کھڑی ہے تو دیکھ لو، اب تمہارا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ نشانی بہت بڑی ہے جو آنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 10 نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں تسلسل کے ساتھ، ویسے تو کئی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو فرمایا کہ 10 نشانیاں جو ہیں ان میں سے اس نشانی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھ دیتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 2901 میں قرآن یعنی کہ علامات کبریٰ جو ہے، یعنی بڑی بڑی جو قیامت کی علامتیں ہیں، اس میں اس کا جو ہے وہ تذکرہ مل جائے گا۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا سن لیجیے حدیث، حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے قبل تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے درج ذیل جو ہے وہ علامات کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 دھواں، الدخان، دھواں، آسمان جو ہے وہ دھوئیں کی طرح ہو جائے گا۔ نمبر 2 دجال، دجال کا آنا۔ نمبر 3 خروج دابہ، عجیب الخلقت جانور کا ظہور، جو اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر آیا ہے۔ نمبر 4 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ نمبر 6 خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج و ماجوج کا نکلنا۔ اور 3 جگہ زمین کے دھنسنے کے واقعات پیش آئیں گے، مشرق میں زمین کا دھنس جانا، مغرب میں زمین کا دھنس جانا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھنس جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور سب سے آخر میں فرمایا کہ سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف جو ہے وہ ہانک کر لے جائے گی۔ یہ آگ جو ہے بالکل قیامت کے قرب میں آئے گی اور سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ یمن سے نکلے گی آگ اور سب کو گھیر گھار کر جو ہے وہ یہ آگ میدان محشر کے اندر لے جائے گی۔ اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں بیان فرمایا۔ اور یہ جو ترتیب یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نشانیاں آگے پیچھے ہوں، تو لیکن اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دابہ کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ ہے قیامت کی وہ نشانیاں جو بڑی بڑی آنے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا۔ اب پوری وضاحت کر دی ہے، ذرا دیکھیے کہ تم لوگ جو ہے وہ قیامت کے بارے میں پہلے کہہ رہے تھے، اس کی تفصیل بھی بتا دی گئی ہے۔ قیامت سے پہلے جو ہے وہ کیا کرے گا، دابۃ من الارض جو ہے وہ آئے گا، تمہارے ساتھ کلام کرے گا، پھر بھی تم اگر جو ہے وہ یقین نہیں کرو گے تو پھر بدقسمت ہوگے۔ ویسے توبہ کا دروازہ کب بند ہوگا؟ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو نشانیاں ہیں اگر آتی بھی رہیں گی، جو مان جائے گا دیکھ کے ایمان لے آئے گا، اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن 2 حالتوں میں، ایک جب انسان جو ہے وہ موت کا فرشتہ دیکھ لیتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کہے میں ایمان لایا، وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ جیسے فرعون نے کہا، مرنے سے پہلے کہا تھا نا اس نے، ڈوبنے سے پہلے اللہ نے فرمایا ساری زندگی جو ہے وہ نافرمانی کرتے رہے، اب نشانی دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں، نہیں اب نہیں۔
اور دوسری جب سورج مغرب سے نکل آئے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب آگے چلتے تفصیل۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ کو، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان لوگوں میں سے جو جٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، جو آیتوں کو، ایک تو ماننے والے ایمان والے ہوگا نا دائیں طرف والے، وہ دو طرح کے ہو جائیں گے۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماننے والے ایمان والے ہیں ان کی دو قسمیں کون سی ہیں؟ پہلی قسم کیا ہے؟ جس کو کیا ہے؟ سابقون السابقون سبقت لے جانے والے، اولئک مقرب، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے کون ہے؟ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یہ تو کامیاب ہو گئے۔ اور تیسرا بدبخت گروہ کون سا ہے؟ بدقسمت، اصحاب الشمال، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کہ اللہ کی آیات کا جٹلاتے تھے۔ فرمایا ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو جٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، فہم یوزعون، پھر وہ روکے جائیں گے، جہنم میں جانے سے پہلے ان کو روک لیا جائے گا، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم کیا کرتے رہے ہو، اور اس کی سزا جو ہے وہ ان کو سنا دی جائے گی۔ حتیٰ اذا جاؤ، جہاں تک کہ جب وہ محشر میں آ جائیں گے، میدان محشر میں آ جائیں گے، قالا، اب روک لیا گیا نا، ایمان والے علیحدہ ہو گئے اور کافر علیحدہ ہو گئے، اب ان کو روک لیا جائے گا، اور روکنے کے بعد کیا کہا جائے گا؟ یہاں تک کہ اذا جاؤ، جب وہ آ جائیں گے محشر کے میدان محشر میں، قالا، تو کہے گا اللہ تعالیٰ ان سے، اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جٹلایا میری آیتوں کو دنیا کے اندر جب تم تھے؟ اچھا، یہاں بھی لفظ علم آئے گا، بہت زبردست رکوع ہے یہ۔ دیکھیے یہ آخرت کے بارے میں جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ شاید سورہ طٰہٰ کے اس درس کو بھی میں نے اس کے اندر بھی تذکرہ فرمایا تھا کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی کی تھی تو اس میں جو بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی، اس میں آخرت میں کیا تھا کہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ آپ لائیے، اور اس شخص کی پیروی نہ کیجیے جو اس سے جو ہے وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور وہ تباہی کے گڑھے کے اندر جو ہے وہ گر گیا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر آئی ہے، اور اس کو میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ طرح دیکھیے شروع میں آپ سن لیں بس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا تو فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو، میرا دین قبول کرو، ایمان لاؤ، اور پھر میری ہی فرما برداری کرو۔ عبادت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں، عبادت کے اندر یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ اچھا، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور دوسرا کام کیا کرو؟ میری یاد اور ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تیسری بات ذرا غور سے سن، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیھا، قریب ہے کہ میں اس کو چھپاؤں، میں اس کا علم جو ہے آنے کا کسی کو نہیں دوں گا، اس کو چھپا کے رکھوں گا۔ مقصد کیا ہے؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو وہ دنیا کے اندر کوشش کی کرتی ہے، اچھے کا اچھا، برے کا برا۔ فلا یصدنک عنہا، پس نہ روکے آپ کو اے موسیٰ علیہ السلام اس سے، اس آخرت پر ایمان لانے سے، من لا یؤمن بہا، وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ کون روکتا ہے آخرت سے؟ کون روکتا ہے؟ جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے۔ فتردا، بس تو بھی اگر تو اس شخص کے پیچھے لگ گیا، فتردا، تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اصل میں یہ سمجھایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت اور ہم سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسے شخص کی پیروی کریں گے جو ایمان نہیں رکھتا آخرت پر اور اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرنا لگا ہو، جیسے آج کل کہتے ہیں جی میرے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ انسان کا پورا جسم، اس کا مال کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، لیکن ہر شخص یہ چاہتا ہے، آج کا انسان جس قدر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ باغی بنا ہوا ہے اپنی اس حماقتوں اور بیوقوفیوں اور جہالتوں کی وجہ سے، اور سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا علم والا ہوں، مجھ سے زیادہ کون، بڑے مفکر اور مدبر بنے ہوئے ہیں اور سائنٹسٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اگر آپ ان سے بات کریں تو ایسی حجتیں اور ایسی دلیلیں لے کے آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن دنیا کی طرف دوڑ دھوپ اور آخرت سے غفلت کا شکار ہونے والا آدمی کیوں؟ یہ آخرت سے انسان کیوں بھاگتا ہے؟ کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ اس لیے بھاگتا ہے کہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ خود تو گڑھے میں گر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس کے پیچھے چلے تو تم بھی گر جاؤ گے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے یہ بہت جو ہے وہ اہم بات ہے۔ اسی طرف جو ہے اب یہاں پھر آ گیا ہے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ میدان محشر میں آ جائیں گے، قالا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جو ہے وہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا؟
ولم تحیطوا بہا، جبکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا بہا ان کا علماً علم سے۔ یہ بات بڑی ہے، میری آیات جتنی بھی آئی ہیں قرآن مجید کی شکل میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، معجزات کی شکل میں، اور یہ جو کائنات جو ہے اس کی تخلیق تمہارے سامنے کیوں تھی کہ تاکہ تم ایسا علم حاصل کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت کا یقین نصیب فرمائے، لیکن تمہاری توجہ ہی نہیں تھی۔ اب ذرا غور کیجئے گا ذرا، یعنی علم کی بنیاد جو ہے وہ صرف دنیا، یہی موضوع چلتا آ رہا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہاں بلدارا کا علمہم فی الآخرہ والی آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر ذالک مبلغہم جو ہے وہ سورۃ النجم کی آیت مبارکہ وہ پیش کی ہے، اور اس کے اوپر ایک آپ کو دعا بھی سکھائی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے کہ ہمارے علم کی انتہا جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہو، میں اس سے پناہ مانگتا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع والا علم قرار نہیں دیا، بلکہ اس سے بھی پناہ مانگی ہے جو علم نفع والا نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی کا محور اور مرکز صرف دنیا ہوگا تو وہ علم اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ نقصان دہ بن جائے گا، نفع والا نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، جبکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان آیات کا ان کا علم سے۔ اما ذا کنتم تعملون، اما یا اور کیا تھے تم عمل کرتے رہے، اما ذا کنتم تعملون، اور کیا عمل جو ہے وہ تم دنیا کے اندر کرتے رہے۔ اگر تمہارے علم کی بنیاد آخرت ہوتی تو پھر تمہارے عمل کی بنیاد جو ہے وہ بھی ایمان اور یقین پر ہوتی، کیوں جی؟ کیونکہ وہ نہیں تھی تو اس لیے تمہاری دوڑ دھوپ جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے۔ ذرا غور کیجئے گا، قالا، اللہ تعالیٰ کہے گا اکذبتم بآیاتی، کیا تم نے جو چلایا تھا میری آیتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، جبکہ نہیں تم نے احاطہ کیا تھا ان کا علم سے، اما ذا کنتم تعملون، یا اور کیا تھے تم عمل کرتے رہے، کون کون سے تم عمل جو ہے وہ کرتے رہے ہو، سوائے اس کے کہ تم نے جو ہے وہ کفر اختیار کیا اور من چاہی زندگی بسر کی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو واقعہ ہو جائے گا قول یعنی عذاب، علیہم ان پر، بما ظلموا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کا مطلب کفر اور شرک، اور اس کی بنیاد کے اوپر ظاہر ہے انسان جب کفر اور شرک کے اوپر چلتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو اس سے بادامالیاں نکلتی ہیں، اور ظلم سے مراد دوسروں کے اوپر ظلم بھی ہے، یعنی یہ تمہارے جو ظلم تم نے کیے ہیں اس کی وجہ سے اوپر جو ہے ان کے اوپر عذاب جو ہے وہ قول عذاب واقع ہو جائے گا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ نہیں بول سکیں گے۔ کیوں نہیں بول سکیں گے؟ یہاں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ بول نہیں سکے، اس لیے کہ ان کا کفر، ان کا شرک، ان کا ظلم ان کے نامہ اعمال سے اتنا واضح ہوگا، ان کے جرائم اتنے واضح ہوں گے کہ وہ اس کے حق میں کوئی بات کر ہی نہیں سکیں گے۔ ایک آدمی کے سامنے جب اس کے جرائم بالکل واضح ہو جائیں اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرے سامنے، اب اس کا وہ کیا جواب دیں گے وہاں پر، تو اس لیے فرمایا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ بول بھی نہیں سکیں گے، یعنی یہ حقیقت ان کے سامنے اس قدر آج تو یہ بڑی زبانیں چلا رہے ہیں نا کینچی کی طرح، کبھی کہتے ہیں نشانیاں دکھاؤ، کبھی کہتے ہیں جی کوئی آخرت آنے والے نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک، کبھی کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ آخرت جو ہے یہ بس پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں نعوذ باللہ من ذالک، اور اتنی پابندیاں یہ جو ہے وہ لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ آج تو ان کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، کینچی کی طرح چل رہی ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا پھر جب حقیقت سامنے آ جائے گی، ان کے ظلم کے سبب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا، تو پھر فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر بول نہیں سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اب اللہ تعالیٰ نے جو یہ مطالبہ کر رہے تھے معجزات کا، اس کا جواب پھر مختلف نشانیوں کی شکل میں دیا ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، أَنَّا جَعَلْنَا، کہ بے شک ہم نے بنایا ہے، اللَّيْلَ، رات کو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ وہ آرام کریں اس میں۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، اور بلا شبہ کیا نہیں ہم نے بنایا جو ہے وہ رات کو تاکہ یہ آرام کریں، فی اس میں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور بنایا دن کو دکھلانے والا روشن تاکہ اس کے اندر چلے پھریں اور دوڑ دھوپ کریں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ یہ دن اور رات کے اندر یہ جو نشانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، آگے اب قیامت کی ایک اور نئی دلیل، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائے گا جو کوئی بھی ہے آسمان میں اور جو کوئی زمین میں ہے، سارے کے سارے حالت فضا میں چلے جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضا الاکبر جو ہے، یہ جو سور پھونکنے کا موقع ہے یا قیامت کا موقع ہے، اس کو جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا وہ بچ جائے گا، باقی زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب لوگ آئیں گے اللہ کے پاس چھوٹے ہو کر، ذلیل ہو کر، جھکے ہوئے ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر بڑے بڑے متکبرین ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، وہ کیا ہوگا کل قیامت کے دن، کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے سامنے چھوٹے بن کے اور ذلیل بن کے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی چیز کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے
سورۃ الزمر کے اندر جو ہے وہ اسی کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ نمبر 39 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ نمبر 68 ہے، 68، اس کو بھی میں دہرا دوں گا، اس کے ساتھ ملا کے جو ہے وہ آپ اس کو پڑھیے گا۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور کے اندر جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یہاں پر جو ہے وہ گھبراہٹ اور فزع کا تذکرہ ہے، اور یہاں پر وہاں پر کیا ہے؟ بے ہوشی کا تذکرہ ہے۔ یہ دیکھیے ذرا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، فَصَعِقَ، تو بے ہوش ہو جائے گا، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے وہ بچ جائے گا۔ پھر آگے یہ سورہ زمر میں پڑھ رہا ہوں، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ پھونک ماری جائے گی اس کے اندر دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو یکا یک وہ فوراً وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے میدان حشر کے اندر، پہلے بے ہوشی پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تم جو پوچھ رہے ہو نشانی، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ تمہیں قیامت کس طرح آئے گی، تو فرمایا جب سور میں پھونک دیا جائے گا پھر لمحہ بھی نہیں لگے گا، سارے کے سارے قبروں سے اٹھ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں سورۃ الزمر کے اندر بھی یہ مضمون بیان فرمایا۔ اب ہم دوبارہ آتے ہیں آگے، ایک بہت بڑی حقیقت پھر بیان کی گئی ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو، تحسبوها، تو آپ گمان کریں گے، جامدتاً، کہ وہ جمے ہوئے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ وَهِيَ تَمُرُّ، جبکہ وہ چل رہے ہوں گے، مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کے چلنے کی طرح۔ آج تو پہاڑ تمہیں اس طرح لگ رہے ہیں سخت، ہلے نہیں، اتنے سخت ہیں، اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ پھر یہ نظر آئیں گے تمہیں کہ وہ اس طرح چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا سائنسی نقطہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو پہاڑ جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک سال کے اندر تقریباً آدھا انچ کے قریب جو ہیں وہ سرکتے ہیں، یا 1 انچ کے برابر، آدھا سے 1 انچ کے۔ اب مجھے جو ہے وہ جغرافی کی یہ فگر جو ہے وہ شاید یاد نہ رہے، میں اپنی یادداشت سے بیان کر رہا ہوں، چند یہ آدھا انچ سے لے کر 1 انچ تک جو ہے وہ پہاڑ جو ہیں وہ، اچھا پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سال کے اندر جو ہے وہ مستقل طور پر آدھا انچ یا 1 انچ ایسے ہل جاتے ہیں، نہیں، پورے سال کے دوران جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی ایسی موومنٹ ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑوں کا ہلنا جو ہے اور پہاڑوں کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرکنا جو ہے، یہ تو اب موجودہ سائنس نے بھی ثابت کر دی ہے، اور یہ حقیقت اللہ رب العزت نے اتنے 1400 سال پہلے جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کر دی، جس کو بھی نوٹ کرنا چاہیے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، آپ دیکھیں گے کہ پہاڑوں کو تو آپ ان کو گمان کریں گے جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جبکہ وہ چل رہے ہوں گے بادلوں کے چلنے کی طرح۔ یعنی دنیا کے اندر تو یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ ایسا کر رہے ہیں، لیکن قیامت والے دن تو ایسے محسوس ہوگا جس طرح آپ بادلوں کو دیکھتے ہیں تیزی سے جا رہے ہیں، یہ بھی بادلوں کی طرح جو ہے وہ چل رہے ہوں گے اور اڑ رہے ہوں گے۔ بلکہ یہ سورہ ہے اس کے اندر جو 30ویں پارے میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہاں پر کیا ہے کہ اس دن جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح جو ہے وہ پہاڑ اڑتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع اللہ، اللہ کی کاریگری ہے یہ، اس کی صنعت کاری ہے یہ، الذی اتقن کل شیء، جس نے جو ہے وہ ہر چیز کو سخت اور پختہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے پختہ بنایا ہے اور یہ اس کی کاریگری ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بلا شبہ وہ خوب خبردار ہے اس چیز کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔ یہ اس کے ساتھ اور اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی زمین کے اوپر رہنے والے انسان اور بڑے سخت پہاڑ اور یہ پوری کائنات، اس کے ذرے ذرے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ کس طرح نظام چلا رہا ہے، تو کیا تمہارے کرتوتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے ذرا، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء انہ خبیر بما تفعلون، اس کو اس کے ساتھ جوڑیے ذرا۔ بنانے والا جو ہے، خالق جو ہے، تخلیق کرنے والا ہے، وہ ایک ذرے ذرے کو جو ہے وہ جانتا ہے، اور اس کے حکم کے خلاف جو ہے وہ کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ تو اے انسانوں، کیا تمہارے عمل نہیں وہ جانتا؟ بے شک، خوب بلا شبہ وہ خوب خبردار ہے اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو۔ آگے پھر فرمایا اب نتیجہ، من جاء بالحسنۃ، جو شخص نیکی لائے گا، فلاح خیر منہا، تو اس کو اس کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، اس کی نیکی سے اس کو اس کا بہتر بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور اس دن وہ اس قیامت کی گبراہٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بے خوف کر دیں گے، امن میں ہوگا وہ۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ لوگ گبراہٹ سے اس دن جو ہے وہ بے خوف ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ آتا نہیں تھا قرآن مجید میں ایک جگہ افا آمینہ، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اللہ کے عذاب سے؟
کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ دوپہر کے تم سوئے اور تمہارے اوپر عذاب آیا، اور رات کو سوئے اور تم پر اچانک عذاب آیا؟ یہ آیات مبارکہ گزر چکی، یہی آمینہ یہاں پر یہ لفظ ہے، یعنی اس دن جو ہے، اس دن کی جو گھبراہٹ ہے اس سے یہ لوگ جو ہیں وہ بے خوف ہو جائیں گے، اور ان کو ان کی نیکیوں سے کے بدلے میں بہتر نیکیاں عطا فرمائی جائیں گی۔ آگے اسی، اب یہ قرآن مجید جو ہے یہاں پر اجمال ہے، کیوں جی؟ یہاں اجمال ہے کہ بہتر نیکیاں آپ کو عطا فرمائی جائیں گی، لیکن کم سے کم اس کی مقدار کیا ہوگی؟ ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں؟ کم سے کم اجر کیا ملے گا؟ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں۔ اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ نمبر 160 میں، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 کے اندر اس کی تفصیل ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ یہاں پر تو ہے کہ تمہیں اس سے، ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تمہیں اس سے اس کا زیادہ اجر ملے گا، تو کم از کم کتنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی وضاحت سورۃ الانعام کے اندر جو ہے وہ کر دی ہے۔ اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ نمبر ہے 160 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ ذرا سنیے، من جاء بالحسنۃ، اور جو شخص جو ہے وہ ایک نیکی لائے گا، فلہ عشر امثالھا، تو اسے اس کا 10 گنا ثواب ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو شخص ایک برائی لائے گا، فلا یجزا الا مثلھا، تو نہیں وہ سزا دیا جائے گا مگر اس کے مثل۔ برائی اگر وہ لاتا ہے کوئی تو برائی کے بدلے میں ایک برائی گنی جائے گی، لیکن ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں گنی جائیں گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کو یہاں اس کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیے گا۔ فَفَرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص برائی لائے گا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ اوندے کر دیے جائیں گے ان کے منہ آگ میں، یعنی ان کو جو ہے وہ منہ کے بل جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم سزا دیے جاؤ گے مگر اسی کی جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ نیک عمل لاؤ گے بہتر دیا جائے گا، کم از کم 10 گنا، پھر اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ لاکھوں گنا کر دیں گے، کیوں جی؟ اور یہاں پر، اور لیکن برائی کے بدلے میں ایک برائی، اور جس شخص کی برائی جو ہے وہ کفر، شرک اور بہت ظلم تک چلی گئی تو وہ بوندے وہ جو ہے وہ جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، حل تجزون الا ما کنتم تعملون، نہیں تم سزا دیے جاؤ گے مگر اسی کی جو کچھ تھے تم عمل کرتے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پھر جو ہے وہ خلاصہ بیان ہوگا۔ انما امرت، بس میں حکم دیا گیا ہوں، ان عابدا، کہ یہ کہ میں عبادت کروں، رب ہذہ البلدہ، اس شہر مکہ کی، اس مبارک شہر یا اس مبارک شہر مکہ کے رب کی میں عبادت کروں، الذی حرمھا، وہ جس نے اس کو جو ہے وہ حرمت دی ہے۔ اس مکہ شہر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ حرمت والا شہر قرار دے دیا گیا ہے، اور مجھے اس حرمت والے شہر مکہ کے رب کی عبادت جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ وحد کے صیغے کے ساتھ میں نے کہا ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں آئے مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی اہم بات ہے، اصل میں پیغام تو امت کو ہے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ کی دعوت لے کر آئے ہیں، آپ نے تو اس دعوت کے اوپر چلنا ہے، اس اللہ کی عبادت کے اوپر آپ نے پوری زندگی گزاری ہے، لیکن یہ نصیحت کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی جمع کے صیغے کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو وحد کے صیغے کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں۔ تو جہاں وحد کے صیغے کے ساتھ مخاطب کریں وہاں کیا ہوگا؟ یعنی اس مضمون کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی۔ وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، فرما بردار لوگوں میں سے ہو جاؤں، اسلام کو قبول کر لوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ جب انسان فرما بردار ہو جائے، مسلمان ہو جائے، تو پہلا کام اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اس کو سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ دیکھیے آگے کیا ہے، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، چنانچہ جس نے ہدایت پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو بس وہ ہدایت پائے گا اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے وہ یہ کام کرے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو شخص گمراہ ہوا، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، میں تو آگاہ کرنے والے میں سے ہوں۔ اور یہ کئی دفعہ یہ میں نے کہا ہے، یہ ہوتا ہے کسی کو آگاہ کرنا، خطرے سے آگاہ کرنا جو ہے یہ انذار ہے کہ بھائی دیکھو یہ فلاں جگہ یہ کرو گے تو یہ خطرہ ہے۔ اس سے میرا کام جو ہے وہ تمہیں آگاہ کر دینا ہے کہ تم جو ہے وہ آخرت کے ان عذابات سے بچنا چاہتے ہو تو اسلام کو قبول کر لو، ایمان لے آؤ اور میری فرما برداری اختیار کرو۔
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، ان قریب اپنی نشانیاں وہ تمہیں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم ان کو پہچان لو گے۔ ایسی نشانیاں تمہارے پاس واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ، یہ بار بار اصل میں یہ تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں معجزہ دکھائیں، تو آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے جو آپ کہہ دیجیے ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ ان قریب جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، اور پھر تم یہ اس کو ان کو پہچان لو۔ کیا مطلب ہے کہ ان نشانیوں کو بھی تم سچا تسلیم کر لو گے، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ قرآن بھی حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ اسی چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کو اس انداز میں یہاں بیان فرمایا، بالکل اسی آیت مبارکہ کو چند الفاظ کے اضافے کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ، جو سورہ قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ نمبر 41 ہے 41، اس کی آیت نمبر 53 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اب اس کو بھی ذرا سن لیجئے، پھر ہم اس اپنے درس کو ختم کرتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ 41 یا آپ 25واں پارہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ جا کے ختم ہو رہی ہے، اور اس کی آیت مبارکہ نمبر یہ 53 ہے 53۔ فرمایا ذرا سنیے، سنوریہم، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے۔ یہاں تفصیل ہے، ذرا یہ جو ابھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے صورت ابھی درس میں سورہ نمل کی، اس کے اندر تھوڑا سا اجمال ہے اور یہاں تفصیل ہے۔ فرمایا سنوریہم، ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آفاق عالم میں، زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر، یہ جو ہے سامنے جو ہے وہ ایک آفاق، زمین، آسمان، کائنات، اس کے اندر ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ وفی انفسہم، اور ان کی اپنے نفس اور ان کی اپنی جانوں کے اندر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک وہ یعنی قرآن حکیم حق ہے، بے شک وہ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ فرمایا کہ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا نہیں ہے کافی آپ کا رب اس بات پر، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی نہیں ہے کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو؟ کیا ہے جی سب سے بڑی گواہی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ کائنات جو چل رہی ہے، کائنات کا پیدا کرنا اور پھر اس کائنات کے اس نظام کو ایسے بہترین انداز سے چلانا کہ ایک سرے منہ بھی کوئی چیز جو ہے وہ وہاں انحراف نہیں کر سکتی، کیا یہ نشانی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ تمہارے سامنے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے، اور اسی کائنات کے اندر اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نشانیاں ضرور دکھائیں گے جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ساری چیزیں حق ہیں، دین اسلام حق ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو آپ جو ہے وہ سورۃ النمل کی اس آخری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے گا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اب کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، سَيُرِيكُمْ آیاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں دکھائے گا اپنی نشانیاں، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم ان کو پہچان لو گے۔ یہ مضمون وہاں جو ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑھے تو وضاحت ہو جائے گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو ہے وہ جو تم عمل کرتے ہو وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النمل جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گئی ہے، آئندہ ہفتے جو ہے وہ ہم سورۃ القصص کو اللہ کے فضل و کرم سے شروع کریں گے، اور یہ جو سلسلہ ہمارا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر الحمدللہ 20ویں پارے تک آ گیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کو خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اس کو مکمل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صدق اللہ العظیم۔